بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد۔ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد 10 سلام سے 20 رکعتیں پڑھنا قضا ہے۔ عہد رسالت میں نہ تو تراویح کی رکعتوں کی تعداد متعین تھی اور نہ ہی یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی تھی، صرف اس کی ترغیب دی جاتی تھی کہ یہ ایسی نماز ہے جس سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی ترغیب دیتے تھے، تاکید یعنی وجوب کے ساتھ حکم دیے بغیر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جو شخص یقین اور ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نوافل پڑھے گا، اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب اور تحریض کو سن کر اپنے اپنے گھروں میں اور مسجد نبوی میں اور دیگر مساجد میں نوافل میں مشغول رہتے تھے۔ ایک رات اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتکف سے یعنی بوریے کی اس حجرے سے جو آپ کے لیے مسجد نبوی میں تیار کیا جاتا تھا اور جس میں آپ دوران اعتکاف قیام فرماتے تھے، باہر تشریف لائے اور مسجد میں موجود لوگوں سے فرمایا، آؤ میں تمہیں نماز پڑھاؤں۔ صبح جب اس بات کا چرچا ہوا تو اگلی رات بہت لوگ جمع ہو گئے، اس امید سے کہ شاید آج بھی آپ نوافل پڑھائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی امید کے مطابق معتکف سے باہر نکلے اور نوافل پڑھائیں گے۔ اب تو لوگوں کا غالب گمان ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہر رات نوافل پڑھائیں گے۔ چنانچہ تیسری یا چوتھی رات مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہ رہی، لیکن آپ اس رات تشریف نہیں لائے۔ لوگوں نے خیال کیا کہ شاید آنکھ لگ گئی ہے، اس لیے کسی نے کھنکارا، کسی نے حجرے کی چٹائی پر کنکری ڈالی کہ آواز سے آپ کی آنکھ کھل جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے۔ لوگ مایوس ہو کر منتشر ہو گئے۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رات برابر تمہارا عمل دیکھتا رہا، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ نماز تم پر فرض کر دی جائے، اور اگر یہ نماز تم پر فرض کر دی گئی تو تم اس کو نباہ نہ سمجھو۔ یہ تفصیلات بخاری کی روایتوں میں موجود ہیں۔ دیکھیے کتاب الصوم، باب فضل من قام رمضان۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک تراویح نہیں پڑھائی۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایسا ہی حال رہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ابتدائی 6 سالوں میں بھی یہی طریقہ رہا، کیونکہ وہ سخت آزمائش کے ساتھ مسلمان بیک وقت 2 بڑی طاقتوں سے یعنی روم اور ایران سے جنگوں میں مصروف تھے۔ جب ان دونوں طاقتوں کا زور ٹوٹا اور مسلمانوں کو ایک طرح کا سکون نصیب ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت کے آخری 6 سالوں میں ملک و ملت کی تنظیم سے متعلق بہت سے کام کیے۔ ان میں سے ایک کام باقاعدہ تراویح کا نظام بنانا ہے۔ جب تراویح کا باقاعدہ نظام بنایا گیا تو شروع میں امام 8 رکعت پڑھاتا تھا اور سحری کے وقت تک پڑھاتا تھا۔ موطا میں روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا، جن سے لوگ فجر سے کچھ ہی دیر پہلے فارغ ہوتے تھے۔ اس وقت یہ خیال تھا کہ یہ تہجد کی نماز ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رکعتوں کی تعداد بڑھا کر 20 کر دی اور قرات ہلکی کرنے کا حکم دیا، کیونکہ بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 یا 3 دن نماز پڑھائی تھی وہ 20 رکعتیں پڑھائی تھی، اور وہ تہجد کی نماز نہیں تھی بلکہ مستقل نماز تھی۔ پھر جب سے حضرت عمر نے نظام بدلا، آج تک شرقاً غرباً یہی نظام چل رہا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ سے دریافت کیا کہ حضرت عمر کے پاس تراویح کی 20 رکعتوں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی عہد تھا؟ تو حضرت امام حنیفہ نے جواب دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی طرف سے ایجاد کرنے والے نہیں تھے، یعنی یقیناً ان کے پاس اس کا ثبوت تھا۔ چنانچہ بیہقی، طبرانی اور ابن ابی شیبہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں جماعت کے بغیر 20 رکعتیں اور وتر پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے علامہ ابن حجر عسقلانی نے التلخیص الحبیر فی تخریج احادیث الرافع الکبیر میں یہ روایت لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن جماعت سے جو نماز پڑھائی تھی وہ 20 رکعتیں پڑھائی تھی۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی صحت پر تمام محدثین کا اتفاق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت اگرچہ ضعیف ہے، لیکن اس روایت کا ضعف کی تلافی تعامل سے ہو جاتی ہے، بلکہ تعامل کی موجودگی میں روایت کی سرے سے ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ مثلاً کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کسی روایت سے ثابت نہیں، اگرچہ اس کے دونوں اجزاء قرآن کریم میں آئے ہیں، مگر دونوں کا مجموعہ کلمہ اسلام ہے۔ یہ بات کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں، مگر چونکہ پوری امت مسلمہ کا اس پر تعامل ہے اور اجماع قوی دلیل ہے، اس لیے سند کی مطلق حاجت نہیں ہے۔ علاوہ ازیں 20 رکعت تراویح پر چاروں ائمہ حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ، حضرت امام مالک رحمہ اللہ، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اسی طرح تمام صحابہ و تابعین کا اجماع ہے۔ تو اس سے بھی جو ہے اس روایت کے ضعف کی تلافی ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح جو ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور جہاں تک جماعت کی بات ہے تو اس کی اصل بھی موجود ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 دن جو ہے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی، پھر کسی مصلحت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھانا موقوف کر دیا۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔